نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات زیوکار، میں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو قرآن یہ شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے، لیکن یہ شفا اور رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو اپنی شفا کے طور پر سمجھیں یا اس کو اپنے لیے رحمت سمجھیں، جبکہ جو اس کو شفا نہیں سمجھتے، جو اس کو رحمت نہیں سمجھتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھنے کے باوجود بھی ظالموں کے صرف گھاٹے کے اندر ہی اضافہ ہوتا ہے، ظالموں کے خسارے کے اندر ہی اضافہ ہوتا ہے، اور کسی چیز کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن یہ جو ہدایت ہے متقین کے لیے ہے، وَہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بھی موجود ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اس قرآن سے اپنی زندگی تلاش کرے ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے پیغام قرآن کا، وہ ہے قرآن بحیثیت طبیب القلوب، کہ یہ دلوں کا طبیب ہے، دلوں کا علاج یہ قرآن کرتا ہے۔ یہ قرآن خدائے واحد و یکتا کا وہ کلام ہے جو انسان کے دلوں کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے، یہ دلوں کا طبیب ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عربی زبان سے آشنا لوگ جب اس قرآن کو پڑھتے تو پڑھنے کے ساتھ وہ اس کے چونکہ معنی کو سمجھتے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے، تو وہ اس کی ریئل اسپرٹ سے حقیقی طور پر لطف اندوز ہوتے، وہ اس کو سمجھتے، قرآن کے معانی ان کی روح کے اندر اترتے، اور وہ اس قرآن کو پڑھ کر وہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو جاتے۔ تو اس کو صحیح پڑھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ روانی عبارت ہو، زور بیان ہو، بلاغت زبان اور تاثیر کلام کا اندازہ اس قرآن کو پڑھ کر لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کتاب کے حقوق کو کما حقہ ادا نہیں کرتا، اس قرآن کو جیسا اس کا حق ہے پڑھنے کا ویسے اس کو پڑھتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی جو ریئل اسپرٹ ہے، اس قرآن کی جو اصل روح ہے، اس تک وہ بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے عجم کے جو لوگ ہیں وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو نہ پڑھ کر ان کی طبیعت کے اندر کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی بے چینی کی کیفیت آتی ہے، نہ ان میں کوئی تلاطم پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن پڑھ کر کسی کی روح وجد میں نہیں آتی، نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ جذبات کے اندر کوئی طوفان آتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کو بغیر تفکر کے، بغیر تدبر کے، بغیر تعقل کے پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے حقوق ادا نہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو قرآن ہے وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔ قرآن کے الفاظ تو ہم سنتے ہیں لیکن وہ ہماری روح کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ جب یہ روح پر اثر نہیں کرتے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے
ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا، ببندے صوفیو ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نہ گیری. کہا کہ تو صوفی اور ملا کی جو بند ہے، ان کے شکنجے ہیں، ان کے اندر تو قید ہے، تو جکڑا ہوا ہے صوفی اور ملا کے بندوں کے اندر. لیکن حالت یہ ہے بآیا تشترا کار جزے نیست کہ از یاسین ہوا ساں بمیری. لیکن حالت یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے زندگی کو تلاش نہیں کیا، اپنی حیات کو تو نے اس قرآن سے تلاش نہیں کیا. تیرا تعلق، تیرا واسطہ قرآن کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ اس کی یاسین کو پڑھنے کے ساتھ تجھے آسانی سے موت آ جائے. کوئی مر رہا ہے تو اس کے سرانے پر یاسین کی تلاوت کرو تاکہ اس کی جو روح ہے وہ آسانی سے نکل سکے. لیکن یہ یاسین کو پڑھ کر روح کو تو نکالنا چاہتا ہے، لیکن اس قرآن کے الفاظ کو پڑھ کر، اس قرآن کی آیات کو سمجھ کر ان کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر اصل نفع سے محروم رہتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں خسارے کا سودا کیے ہوئے ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ صرف کتاب ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے. زندگی گزارنے کا سلیقہ اگر تمہیں چاہیے، اس قرآن کو پڑھو. تم نے ایک ایک لمحہ اپنا اس زندگی کے اندر کامیابیوں کے ساتھ گزارنا ہے. تمہیں اس کائنات کے اندر اگر کامیابیاں چاہیے، تم اس کائنات کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم قرآن پڑھو. اس لیے کہ جب تم اس قرآن کو پڑھو گے یہ تمہارا جسمانی علاج بھی کرے گا، یہ تمہارا روحانی علاج بھی کرے گا. تو قرآن ہر طرح کا علاج کرتا ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کوئی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے کسی کے پاس، جا کر تعویذ لے لیتا ہے، گلے میں پہن لیتا ہے، تو جسمانی بیماری سے اس کو شفا ملتی ہے. اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ قرآن، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن کو بنایا ہی شفا ہے، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ ہے دل کی بیماریوں سے شفا دینا. کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہمیں پتہ چلا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تو ہمیں پتہ چلا کسی کا مذاق نہیں اڑانا. قرآن کو پڑھا تو ہم نے دیکھا ولا تجسسوا کے الفاظ ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہم نے کسی کی تجسس میں نہیں رہنا، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا. جب ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ولا یغتب بعضکم، تم میں سے کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ کرے. جب ہمیں قرآن کے اندر یہ پتہ چلا، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی. جب ہم ڈپریشن کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہم اینگزائٹی میں ہیں، ہماری حالت غیر ہے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، تو آؤ کھولو قرآن. اللہ کا قرآن تمہیں یہ واضح طور پر تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم اگر اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو پریشان نہیں ہونا، میرے دروازے پر آ جاؤ، آ کر مجھ سے دعا کرو، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہاری ساری کی ساری پریشانیاں، تمہاری ساری مشکلات وہ سب کی سب میں دور کر دوں گا. ایک دعا، ایک آنکھ سے بہنے والا آنسو تمہاری زندگی کو صحیح راستے کے اوپر لا سکتا ہے. تو اس لیے یہ قرآن ہمارا طبیب القلوب ہے. اسی لیے یہ ہمیں بچاتا ہے اخلاقی بیماریوں سے، ہمارے حسد کو دور کرتا ہے، یہ کینے کو دور کرتا ہے، بغض کو نکالتا ہے، چغلی غیبت کی عادت وہ دور کر دیتا ہے، تمسخر کرنا، جاسوسی کرنا. قرآن پڑھ کر ہم ان تمام کی تمام باتوں سے گریز کرتے ہیں، ان سے بچ جاتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنوں کے لیے ہم نے یہ قرآن میں جو چیز نازل کی ہے مومنوں کے لیے شفاء ہے، شفا ہے اور رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ اس میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ ان کا نقصان ہی بڑھتا ہے، ان کا خسارہ ہی بڑھتا ہے، گھاٹا ہی بڑھتا ہے. تو عقائد فاسدہ، اعمال فاسدہ، اخلاق فاسدہ، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن پڑھ کر انسان وہ شرک سے پاک ہوتا ہے، وہ بت پرستی کے کاموں کو چھوڑتا ہے، وہ توحید کے اوپر قائم ہو جاتا ہے. تو یہ
دیگر جو روحانی بیماریاں ہیں، تکبر ہو، حرص ہو، بخل ہو، ظلم ہو، حسد ہو، کینہ، یہ تمام کی تمام چیزوں سے انسان کو نجات ملتی ہے. اور یہی قرآنک سپرٹ ہے جس کی وجہ سے سنگ دل آدمی، وہ بندہ جس کا دل پتھر جیسا ہو چکا تھا، اس نے بھی جب قرآن پڑھا تو قرآن نے اس کی روح کو متاثر کیا، قرآن نے اس کے دل کو متاثر کیا. تو قرآن اس کے دل کی. اب آپ عربوں کی حالت کو دیکھیے کہ عربوں کی وہ قوم جس کو اللہ نے قرآن کے اندر امی کہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو عربوں کی قوم ہے، اس کو یہ امیوں کی قوم ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے اپنے رسول کو ان ان پڑھوں کے اندر بھیج دیا ہے. امی لوگ ہیں، جاہل قوم ہے، اجڑ قوم ہے. ان کے اندر جب قرآن آیا تو وہ کتنے سخت دل تھے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک قوم جو اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو وہ کنویں کے اندر پھینک رہی ہے، زندہ دفن کر رہی ہے، اس کا گلا دبا کر مار رہی ہے، تو اس سے زیادہ سنگ دل آدمی کون ہوگا؟ بچہ اگر کسی کے کوئی صاحب دل ہونا تو بچہ تو اس کو جانور کا بھی اچھا لگتا ہے. کوئی چھوٹا سا بلی کا بچہ آپ دیکھ لیں، دیکھ کر کسی بندے کا دل نہ پسیجے، یہ ہو نہیں سکتا. کسی بھینس کا، گائے کا، بکری کا بچہ، حتیٰ کہ وہ جانور جن سے انسان کو کراہت ہے، آپ کوے کو دیکھ لیں، کوے کا چھوٹا سا بچہ، کیا کسی انسان کا دل کرتا ہے اس بچے کو مارے؟ لیکن وہ کیسے سخت دل لوگ ہوں گے، وہ کیسی اجڑ قوم ہوگی جو اتنی سخت ہو چکی تھی کہ جب بچی پیدا ہوئی تو صرف جھوٹی غیرت کے لیے کہ مجھے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، اس جھوٹی غیرت کے لیے کہ اب میرا بھی کوئی داماد ہوگا، میں بھی کسی کو بیٹی دوں گا، صرف اس جھوٹی غیرت کے لیے وہ اپنی بیٹی کا گلا دبا رہا ہے، وہ بیٹی کو قتل کر رہا ہے، وہ بیٹی کو ذبح کر رہا ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جب اپنا حبیب بھیجا، اپنے حبیب کو قرآن دیا، تو یہ قرآن پڑھ کر وہی قوم جو کل تک اپنی بیٹیوں کے گلے کاٹ رہی تھی، آج ان بیٹیوں کی پرورش کرنے پر فخر محسوس کر رہی ہے. اب دیکھیے کہ وہ قوم جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی تھی، ایک دوسرے سے چھینا جپٹی سے کام چل رہا تھا، آج جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کر ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اب ایثار کی یہ مثال ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور وہ مہمان ایسا ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، پینے کے لیے صرف اتنا ہی ہے، کھانے کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ اس سے صرف یا تو خود کھا سکتے ہیں یا مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیے وہ ام سلیم کا واقعہ دیکھیے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والدہ ہیں، انہوں نے دوسری شادی کر لی، تو ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک مہمان کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے گھر لے گئے. گھر جا کر کھانے کے لیے بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کھانا تو نہیں ہے. تو اب چلو میں ایسا کرتی ہوں کہ بچوں کو سلا دیتی ہوں، اور مہمان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا تو آپ اپنی جو لائٹ ہے، مطلب دیا تھا، اس کو گل کر دینا، دیا گل ہو جائے گا، مہمان کو لگے گا آپ بھی ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. تو اب یہی کیا، مہمان بیٹھا ہے، وہ کھا رہا ہے، چونکہ کھانا صرف مہمان کے لیے تھا، اب یہ پاس بیٹھ گئے، دیے کو گل کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ مہمان بھی کھا رہا ہے. اب صبح جب فجر کے ٹائم گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو کتنی ادا یہ پسند آئی. اب دیکھو نا، یہ ایثار کیا ہے، اور ایثار اس حالت میں نہیں کیا کہ پاس مال و دولت کے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، ذخائر ہیں مال و دولت کے، اس حالت میں ایثار نہیں کیا، بلکہ ایثار کیا ہے تو کس حالت میں کیا ہے کہ کھانا اتنا ہی موجود ہے کہ یا تو خود کھا سکتے ہیں یا وہ خود بھی کتنا کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر کر نہیں کھایا جاتا، وہ بس چند لقمے کھانے ہیں کہ ان سے پیٹ کا کوئی گزارا ہو جائے اور زندگی اس سے بچ جائے، اتنا کھانے کے لیے موجود ہے، اور وہ بھی اس مہمان کو دے دیا. اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی ڈیفینیشن، ایمان والوں کے اوصاف، ان کی کوالٹیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی کہ دیکھو، اگر تم نے حقیقی مومن دیکھنے ہیں، تم نے قرآنی مسلمان دیکھنے ہیں، تو ان مسلمانوں کو دیکھو، یہ اپنی جانوں کے اوپر اس حالت میں بھی ایثار کر رہے ہیں جس حالت میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ قرآن اصلاح باطن کرتا ہے، یہ ہمارے اندر کو سنوارتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے
اور یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ ایک دوسرے کی جان کو بخش دینا عربوں کے اس رواج کے اندر، عربوں کے اس ماحول کے اندر، جس کا اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ دل جو بدلے ہیں تو کس نے بدلے ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن نے دل بدلے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھ کر اگر عربوں جیسی اجڑ اور صفاق قوم کے دل بدل سکتے ہیں تو ہمارے دل کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم جو بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں یا دیگر عالم اسلام کے لوگ ہیں، ان کے دل کیوں نہیں بدل سکتے؟ شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، تو وہ پریشانیاں اور بے چینیاں دور کرنے کے لیے کوئی کسی پیر کا دروازہ جا کر کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی کسی پیر کا دروازہ، تو پیروں فقیروں کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر عجیب الخلقت قسم کی قوم معاشرے کے اندر آباد ہے، جن کو نہ دین سے کوئی سروکار ہے، نہ اللہ کے فرمان سے، نہ اللہ کے قرآن سے، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب گھر میں بے چینی ہے، وہ پیر صاحب آگے سے کہہ دیتے ہیں تمہارے اوپر جادو ہو گیا۔ جادو دور کیسے کرنا ہے؟ جادو کو دور کرنے کے لیے وہ تعویذ لکھ دیتے ہیں۔ 10,000 20,000 50,000 روپے لے لیا، تعویذ کر کے اس کے مرید کے حوالے کر دیا۔ وہ گھر میں آیا، اس نے وہ تعویذ رکھا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، ایک دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے اللہ کا قرآن پڑھو۔ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کو پڑھتا ہے، جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو پڑھتا ہے تو دجال جیسے فتنے سے بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ تو دجال جیسا فتنہ جس کو اللہ کے حبیب نے بہت بڑا فتنہ قرار دیا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث مبارکہ کے اندر سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی چند آیات، ابتدائی چند آیات، ایک اور حدیث مبارکہ کی روح سے جو بندہ اس کو دجال کے سامنے بھی پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اے بندہ مومن، کیا تو قرآن اپنے گھر کے اندر پڑھے تو کیا یہ ممکن ہے کہ تیرے گھر کے اندر کوئی جن نکل آئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھوت پریت کا سایہ تیرے گھر میں اندر ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے گھر میں قرآن پڑھے، قرآن سے اس گھر کو مزین کرے تو اس کے نتیجے میں تیرے گھر میں برکت نہ آئے، تیرے گھر کے اندر سکون نہ آئے، تیرے گھر میں رحمتیں نہ اتریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھو۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج عجیب طرح کا ہے، معجزات کو پڑھواتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے۔ 11ویں باقاعدگی سے ہر گھر کے اندر ہر مہینے ہو رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو نہیں پڑھا جا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی جا رہی، جس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ قرآن کو صرف کتاب برکت بنا کر غلاف کے اندر لپیٹ کر ایک جگہ پر رکھ دیا ہے، اور اس کو پڑھنے سے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کو کبھی کھول کر ہی نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا تو اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب تم نے اس قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو تمہارا باطن کیسے سنورے گا؟ تمہارے اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تمہارے مردہ دل کے اندر روشنی کیسے آئے گی؟ تو اس لیے قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہمیں شفا دیتا ہے، ہمارے اصلاح کرتا ہے، قلب کی اصلاح کرتا ہے، باطن کی اصلاح کرتا ہے، ہمارا قبلہ قرآن درست کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔